کیا آپ جانتی ہیں شیطان کس چیز سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے؟ جب ہم نماز پڑھ کر بھی اپنا وقت ضائع کر دیتی ہیں۔ آج کا ولاگ ہر اس ہاؤس وائفس کے لیے ہے جو پورا دن کام کرتی ہیں لیکن پھر بھی کہتی ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اللہ نے ہمیں 24 گھنٹے برابر دیے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی ان کو کامیابی بنا لیتا ہے اور کوئی شکایات۔ شیطان خوش ہی تب ہوتا ہے جب آپ ٹائم ویسٹ، گاسپ، ریل، اوور تھنکنگ میں چلی جائیں۔ فرض پورا لیکن نیت اور پلاننگ زیرو۔ دیکھیں، نماز جو ہے نا صرف فرض ہی نہیں ہے بلکہ ڈسپلین بھی سکھاتی ہے۔ ایک دعا ہے جو میں 10 سے 12 سال سے تقریباً پڑھ رہی ہوں۔ ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا، میں اینڈ میں اس دعا کو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ السلام علیکم جی میری پیاری سسٹرز، آج میں آپ سب کے ساتھ ایک بہت ہی اہم بات کرنے والی ہوں۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ شیطان ہمیشہ نماز چھوڑنے سے خوش نہیں ہوتا بلکہ تاخیر سے، یعنی کہ دیر سے نماز پڑھنے سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اور وقت کا غلط استعمال کیسے ہماری زندگی کی کامیابی چھین لیتا ہے۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم وقت کی اہمیت کو جان لیتے ہیں۔ میری بہنوں، وقت اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاؤس وائف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم فری ہیں۔ گھر، بچے، ذمہ داریاں سب وقت مانگتے ہیں۔ اگر وقت کا صحیح استعمال نہ ہو تو پورا دن گزر جاتا ہے اور لگتا ہے کچھ حاصل ہی نہیں ہوا۔ اور آپ کو پتہ ہے شیطان آپ کی نماز سے کیوں خوش ہوتا ہے؟ تو میری بہنوں، شیطان یہ نہیں چاہتا کہ آپ نماز بالکل چھوڑ دیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ نماز دیر سے ہو، نماز جلدی جلدی ہو، نماز کے وقت موبائل یا کوئی اور کام یاد آ جائے۔ ہم میں سے اکثر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سستی آ جاتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بس 5 منٹ اور کام کمپلیٹ ہو جائے پھر پڑھوں گی، تو یہ شیطان کی جیت ہوتی ہے۔ حالانکہ ہمارے دل میں بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی 5 وقت کی نمازی بن جائیں، ہم بھی مصلی پر سکون پائیں، لیکن دنیا کی مصروفیات اور نفس کی سستی ہمیں روک دیتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے نماز کو ایک بوجھ سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ تو خالق کائنات سے ایک ملاقات کا ذریعہ ہے۔ ذرا سوچیں تو، اگر آپ کسی بہت بڑی ہستی یا بادشاہ سے ملنے کا موقع اگر آپ کو ملے تو کیا آپ سستی دکھائیں گی؟ نہیں نا۔ تو پھر اس بادشاہوں کے بادشاہ اللہ کریم کے بلاوے پر سستی کیوں؟ دیکھیں، کامیابی صرف پیسہ نہیں ہوتی بلکہ وقت پر نماز، سکون بھرا دل، منظم زندگی ہے۔ جب آپ اپنا دن نماز کے حساب سے پلان کرتی ہیں نا، تو اللہ پاک بھی آپ کے کاموں میں، آپ کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو 4 پریکٹیکل ٹپس ایسی دے رہی ہوں کہ آپ چاہیں تو اپنے پاس نوٹ بھی کر لیجئے۔ تو پہلی ہے، نماز کو الارم بنائیں۔ کام کو نماز کے بعد رکھیں، موبائل کو نماز کے وقت سائڈ پر رکھیں، صبح کا وقت ضائع نہ کریں۔ یقین کریں جب وقت ٹھیک ہوتا ہے تو زندگی بھی خود ٹھیک ہونے لگتی ہے۔ اب میں آپ کو نماز میں باقاعدگی کے لیے 3 چھوٹے سٹیپ بتاتی ہوں۔ اتنی دیر میں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو پہلا سٹیپ ہے، اذان کو بلاوا سمجھیں۔ جیسے ہی حی علی الصلاۃ کی آواز آئے، اسے مؤذن کی آواز نہ سمجھیں بلکہ یہ سوچیں کہ میرا رب مجھے بلا رہا ہے، وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا سٹیپ ہے، پہلے صرف فرض سے شروع کریں۔ اگر آپ کو نماز مشکل لگتی ہے تو شروع میں صرف فرض نماز ادا کرنے کی نیت کریں۔ شیطان آپ کو یہ کہہ کر ڈرائے گا کہ پوری نماز پڑھو ورنہ مت پڑھو، اس دھوکے میں نہ آئیے گا۔ اللہ سے جڑنے کے لیے چھوٹے قدم بھی بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر 3 سٹیپ ہے، آپ اللہ سے مدد مانگیں۔ سجدے میں گر کر یا ہاتھ اٹھا کر کہیں، یا اللہ میں تیرے سامنے جھکنا چاہتی ہوں، مجھے توفیق دے دے، میری پیشانی کو سجدے کی لذت سے آشنا کر دے۔ یاد رکھیں کہ نماز آپ کے وقت کی محتاج نہیں ہے بلکہ آپ کا وقت، آپ کی زندگی نماز کی برکت کی محتاج ہے۔ تو میری جو بہنیں نماز نہیں پڑھتیں وہ آج سے ہی نماز کو پابندی سے پڑھنے کی عادت بنائیں۔ دیکھیں نا، پھر رمضان آنے والا ہے، کیا پتہ یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہو، اس لیے نماز آج سے ہی شروع کر دیں۔ اچھا، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ہمارا دھیان بھٹک جاتا ہے۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہی دنیا بھر کے خیالات ذہن میں آ جاتے ہیں؟ کبھی گھر کی پریشانی، کبھی بچوں کی فکر، کبھی گھر کے کاموں کی فہرست، اور پھر سلام پھیرتے وقت احساس ہوتا ہے کہ میں نے تو نماز پڑھی ہی نہیں، صرف اٹھک بیٹھک ہی کی ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں بلکہ شیطان کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا رابطہ آپ کے رب سے کمزور کر دے۔ لیکن گھبرائیں نہیں، خشوع ایک کیفیت کا نام ہے جسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو نماز میں دل لگانے
اور فوکس لگانے یعنی کہ دھیان لگانے کے لیے میں 3 طریقے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو پہلا ہے مطلب سمجھ کر پڑھیں، یعنی کہ آپ نماز میں جو کچھ پڑھ رہی ہیں اس کا آپ کو مطلب سمجھ میں آنا چاہیے۔ ہم نماز میں عربی الفاظ ادا کر رہی ہوتی ہیں لیکن مطلب ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، تو کوشش کریں کہ نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں اور تسبیحات وغیرہ کا ترجمہ جو ہے وہ لازمی سیکھ لیں۔ جب آپ ایاک نعبد کہیں گی اور دل کو پتہ ہوگا کہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتی ہوں تو دھیان بھٹکنا جو ہے مشکل ہو جائے گا۔ اچھا، ایک اور طریقہ ہے وہ ہے الوداعی نماز، یعنی کہ نماز کے لیے جب آپ کھڑی ہونا تو اس وقت آپ یہ سوچیں کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو اور مجھے ملک الموت لینے آ جائیں۔ جب یہ احساس جاگتا ہے نا تو پھر دنیا کی فکریں چھوٹی اور اللہ کی بڑائی بڑی نظر آتی ہے۔ اچھا، پھر ٹھہر کر پڑھیں، جلدی میں نماز نہ پڑھیں۔ ہر آیت اور ہر رکن کے بعد ایک لمحے کا پاز لیں، یعنی کہ وقفہ لیں۔ اپنے دل کو یہ یاد دلائیں کہ میرا رب بہت بڑا ہے۔ یقین کریں جب آپ اس طرح سے نماز ادا کریں گی، بالکل فوکس کر کے دھیان لگا کر، تو آپ کو اتنا سکون ملے گا، آپ کو نماز میں مزہ آنے لگے گا۔ اور بہترین عورت ہی وہ ہوتی ہے جو دل لگا کر نماز پڑھے، اپنے وقت کی قدر کرے، اس کو اچھے سے مینیج کر کے چلے، کیونکہ اگر آپ اپنا وقت سدھار لیں گی نا تو گھر بھی جنت بن جائے گا، اللہ بھی راضی ہوگا اور شوہر کا دل بھی جیت لیں گی۔ کیونکہ جب گھر کا ہر کام وقت پر اور ہر فرد نماز کا پابند ہوگا نا تو گھر برکت، سکون اور دل اطمینان سے بھر جائے گا۔ اس کے لیے جو ہے آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی نماز میں شامل کریں۔ آپ نماز کے لیے کھڑی ہو جائیں تو اپنے بچوں کو، آپ کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، تو ان کو لے کر ساتھ کھڑی ہو جائیں کہ آپ آ جائیں بیٹا، میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ نماز ادا کر لیں۔ نماز فرض ہے، نماز بہت ضروری ہے ہمارے لیے، تو نماز ہمیں لازمی ادا کرنی ہوتی ہے۔ بچوں کو بھی ابھی سے نا اس طرح سمجھائیں تو وہ آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے نا، تو انشاءاللہ جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کی اتنی پکی عادت ہو چکی ہوگی نا نماز ادا کرنے کی، تو آپ کو ان کو نا پھر یاد نہیں دلانا پڑے گا، ان کو پھر بعد میں آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، جب بھی آپ کھڑی ہوں گی وہ بغیر کہے آپ کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ کیونکہ میں اور آپ جانتی ہیں کہ یہ دنیا تو ویسے بھی فانی ہے، یہ زندگی ویسے بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جانی ہے، تو اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری ابھی سے کر لیں گے تو ہماری آخرت تو سدھر جائے گی۔ دیکھیں نا ہماری زندگی اللہ پاک نے کتنی اچھی، کتنی پیاری بنائی ہے، ہر شے سے ہمیں نوازا ہے، اولاد ہمارے پاس ہے، شوہر ہے، چھت ہمارے سر پر ہے، ہمیں ہر شے اللہ پاک کی میسر ہے، ہمیں اتنی نعمتوں سے اللہ پاک نے نوازا ہوا ہے، اللہ پاک نے ہمیں اتنی عزتوں سے نوازا ہوا ہے، تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ اے اللہ پاک، تو نے جس طرح ہمیں دنیا میں عزتوں سے نوازا ہے، ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے مالک و مولا، آخرت میں بھی ہمیں ان چیزوں سے، ان نعمتوں سے، ان عزتوں سے مالک و مولا محروم نہ کرنا۔ ہمیں ہمیشہ نیک ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیک ہدایت دے، ہمارے بچوں کو نیک ہدایت دے۔ اچھا جی، اگر آپ کو میری کوئی بھی بات دل پر لگی ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور شیئر کریں ہر اس بہن کے ساتھ جو کہتی ہیں ٹائم نہیں ملتا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا، میرمس ورلڈ۔ اچھا جی، میں نے آپ سے شروع میں جو ہے ذکر کیا تھا ایک دعا کا جو میں ڈیلی پڑھتی ہوں۔ یہ دعا میں آئی تھنک 10 سے 12 سال سے پابندی سے پڑھ رہی ہوں۔ یقین کریں میری زندگی میں اتنی چینجنگ آئی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ آپ سرچ بھی کر لیجئے گا، اگر آپ اس میں نہیں سمجھ پائیں تو آپ سرچ بھی کر لیجئے گا، میں اس دعا کا نام بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ اس دعا کے جو فائدے ہیں نا، رزق میں برکت، ہر کام میں برکت، اور پھر آپ کی زندگی آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اس دعا میں جو میں آپ کو شیئر کروں گی انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں، تو اس میں لکھا ہوا ہے، آپ خود پڑھ لیجئے گا اسے زوم کر کے۔ اس دعا کو پڑھنے سے جو ہے وہ ہر خوف کی چیز بھی ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ اچھا، میں اس دعا کو آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتی ہوں کہ کچھ بہنوں کی تجوید کی، زبر زیر پیش کی غلطیاں ہو جائیں تو وہ اس کو سن کر بھی جو ہے وہ یاد کر سکتی ہیں۔ تو دعا ہے، یا اللہ یا احد یا واحد یا موجود یا جواد یا باسط یا کریم یا وہاب یا ذی الطول یا غنی یا مغنی یا فتاح یا رزاق یا علیم یا حکیم یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام یا حنان یا منان نفحنی منک بنفحتی خیر تغنینی بها عمن سواک ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح ان فتحنا لک فتحا مبینا۔
نصر من اللہ وفتح قریب اللہم یا غنی یا حمید یا مبدئ یا معید یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عما سواک واحفظنی بما حفظت به ذکر وانصرنی بما نصرت به رسل انک علی کل شیء قدیر۔ اچھا، اس دعا کا نام ہے دعائے حاجات۔ دعائے حاجات اس دعا کا نام ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اسے جو ہے گوگل پر اور یوٹیوب پر کہیں پر بھی آپ سرچ کر کے بھی دیکھ سکتی ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ولاگ کے آخر میں اس کی پکچر جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ باقی ولاگ کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں وہی روٹین کے کام وغیرہ کر رہی تھی، اور جو ہے بس کھانا پکایا تھا، مرغ چھولے کا میں نے سالن بنایا تھا، وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کے اندر، اور پھر اس کے علاوہ میں سلائی وغیرہ کر رہی تھی۔ انشاءاللہ ڈریس ڈیزائننگ ایک اور میں نے سوٹ تیار کیا ہے، اس کی بھی میں آپ کے ساتھ شارٹس میں جو ہے وہ انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ یہ تھا جی میرا آج کا ولاگ۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا، اور کس کس نے نیت کی ہے رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنی نمازوں کو درست کرنے کی، وہ بھی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ کی کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے، میری امی اور میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ دیکھیے یہ دعا یہ ہے، یہ دعا کسی بھی حاجت کے لیے بہت مفید ہے، بہت مؤثر ہے، اور اس دعا کے پڑھنے کے بے پناہ فیوز و برکات ہیں۔ اسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے کھل جاتے ہیں، لہٰذا جو شخص اللہ کی خصوصی رحمت کا طالب ہو اسے چاہیے کہ اس دعا کو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ اس کی ہر جائز حاجات پوری ہوں گی، اور اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا، دنیا کے مال و دولت میں بھی غنی بن جائے گا، اور اگر اس نے قرض لیا ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے قرض بھی اتر جائے گا۔ اور میں نے اس کی فضیلت یہ بھی پڑھی ہے کہ ہماری زندگی بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ حافظ۔